الرحیم جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آج کے اس احتجاج کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں کھڑے ہوئے تمام صحافی برادری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ 8 سے 10 گھنٹے کے نوٹس میں کراچی شہر کی اس اہم جگہ ریگل چوک پر اکٹھے ہوئے۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ ساتھی خود اپنے آپ کو خراج تحسین پیش کریں۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحافت کے حوالے سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے عذاب کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ اس معاشرے کے کئی ناسوروں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے اور وہ کرتے آئے ہیں اور ہمارے اکابرین بھی کرتے آئے ہیں۔ اور آج ہمارے اس احتجاج کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ ہمارے بہت سینئر اکابرین جو کہ تقریباً 40 سال اور 50 سال سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ میں جناب ارشاد احمد خان چیئرمین سندھ یونین آف جرنلسٹ، جناب شہزاد خان وائس چیئرمین سندھ یونین آف جرنلسٹ اور روزنامہ طالب نظر کے چیف ایڈیٹر جناب ڈاکٹر اسماعیل درانی صاحب، سینئر صحافی جناب اکبر بیگ صاحب، سٹی یونین آف جرنلسٹ کے صدر اور سینئر صحافی جناب اورنگزیب فیضان صاحب اور دیگر صحافی بھی کائنڈلی اگر نام رہ جائے، تحسین کمال صاحب نیشنل پریس کلب کراچی کے جنرل سیکرٹری، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہاں پر آ گئے ہیں۔ حالانکہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم صرف ایک علامتی اظہار کرنا چاہ رہے تھے بابو بھائی سے اظہار یکجہتی کے لیے، تاکہ اس مافیا کو، وہ مافیا تو بہت چھوٹی مافیا ہے لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ اس مافیا کو اور دیگر جتنی مافیات ہیں ان کو صحافت کے حوالے سے یہ پیغام جائے کہ تمام صحافی برادری اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکٹھی کھڑی ہے، ایک ساتھ ہے، یکجا ہے، اور کسی بھی صحافی پر کوئی بھی آڑا وقت آیا تو وہ سب جو ہے متحد ہو کر اس کا سامنا کریں گے۔ آج کا جو احتجاج ہے وہ سینئر صحافی سندھ یونین آف جرنلسٹ کے صدر ابھی حال ہی میں منتخب ہوئے ہیں اور روزنامہ ایوننگ اسپیشل سلامتی نیوز کے ایڈیٹر ہیں جناب فضل رزاق بابو بھائی، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقد کیا گیا ہے کہ تمام ساتھی یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ فضل رزاق بابو بھائی کو یہ یقین دلائیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، وہ قدم بقدم شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کچھ عناصر کی جانب سے جن کی کوئی وقت اور اوقات نہیں، جو کہ کرپٹ اور گندے لوگ ہیں، میں پھر بھی ابھی کچھ دوستوں نے ریکویسٹ کی تو میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ میں کراچی سینٹرل جیل میں گیا اور ان لوگوں سے ملا اور ان پر دو مقدمات تھے۔ ایک مقدمہ، ایک ایف آئی آر تھانہ سرجانی ٹاؤن میں، ایک ایف آئی آر تھانہ بلدیہ میں جعلی صحافی بن کر بھتہ لینے کی، اور اس مقدمے میں وہ جیل میں تھے اور میں ان میں سے ایک ہمارے دوست تھے بڑے اچھے، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو بھی برقرار کے وہ ساتھ لے گئے تھے۔ تو آپ میں سے بہت سے دوست جانتے ہیں لیکن میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا۔ تو ان کے گھر والوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے گھر میں خوابوں کی نوبت ہے اور ہم بڑے پریشان ہیں، یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو میں سینٹرل جیل گیا، میں نے جا کے ان کو ان کی جو بھی داد رسی کر سکتا تھا کی، اور اس دوست کی ضمانت بھی میں نے کرائی۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی تم اپنے کردار پہ تو غور کر لو، اگر تم مجبور کرو گے تو سب میرا کچا چٹھا میں نکال کے لایا ہوں تمہارے خلاف ایف آئی آر، تمہارے خلاف شائع ہونے والی اخبارات میں خبریں تصاویر کے ساتھ سب کچھ میرے پاس موجود ہے۔ میں تمہیں ابھی بھی ننگا نہیں کر رہا، میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو اصل حقیقی صحافی ہیں ان کی کردار کشی کرنے سے باز آ جاؤ۔ اور آج کی تقریب کا مقصد یہ تھا، یہ تو ایک بہانہ بن گیا، لیکن مقصد یہ تھا کہ ہم سب یہاں اکٹھے ہوں اور ہم اس بات کا پیغام دیں مختلف ان ناصوروں کو جو ہمیشہ سے صحافت کو پریشان کرتے ہیں، ان کو ہم یہ میسیج دیں کہ صحافی برادری جو ہے اس موقع پر اکٹھی ہے، اپنے کسی بھی ساتھی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوگی تو ہم سب جو ہیں اس کا مقابلہ کریں گے۔
इरशाद भाई मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि इरशाद भाई आप एक दो कलमात और जितने हमारे सीनियर्स लोग हैं वो सब आज के एहतजाज के हवाले से गुफ्तगू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की उन शैतान मर्दों से जो अपनी शैतानी खसलतों से लबालब भरे हुए हैं, लेकिन कलम के मजदूरों को धमकियाँ दे रहे हैं। शहर कराची की कुछ नापसंदीदा और जराइम पेशा अनासिर जो हैं उन्होंने एक माफिया का रूप धार लिया है और ये माफिया कलम के मजदूरों को धमकियाँ देने पर उतर आया है। अभी हाल ही में रोज़नामा इवनिंग स्पेशल कराची के एडिटर और सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर सीनियर सहाफ़ी जनाब फजल रज़ाक बाबू भाई को भी इसी तरह की ख़तरनाक नताई भुगतने की इस माफिया ने धमकियाँ दी हैं। मैं इन धमकियों को किसी एक फर्द वाहिद को धमकी नहीं तस्वर करता, मैं इन धमकियों को पूरी सहाफ़ी बिरादरी के ख़िलाफ़ धमकियाँ तस्वर करता हूँ। इन्होंने ये धमकी सिर्फ फजल रज़ाक बाबू भाई को नहीं दी है बल्कि कराची की पूरी सहाफ़ी बिरादरी को दी है। नारे तकबीर, कदम बढ़ाओ बाबू भाई, कदम बढ़ाओ बाबू भाई, जिंदा है सहाफ़त, जिंदा है सहाफ़त। इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि फजल रज़ाक बाबू भाई एक अकेला एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि फजल रज़ाक बाबू भाई पूरी एक तहरीक का नाम है, एक इदारे का नाम है। उसकी पोस्ट पर सिर्फ कराची के सैकड़ों सहाफ़ी नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में पूरे सिंध के सहाफ़ी भी फजल रज़ाक बाबू भाई की पोस्ट पर खड़े हैं। सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सिर्फ कराची की तंजीम नहीं है बल्कि इस पूरे सूबे की तंजीम है और फजल रज़ाक बाबू इस तंजीम के दो मुंतखब सदर हैं। अगर बाबू भाई के खिलाफ किसी ने आँख उठाने की जुर्रत की, बाबू भाई के खिलाफ किसी ने किसी किस्म की कोई जुर्रत की, तो ये बात उन्हें पता होनी चाहिए कि इस शहर के, इस सूबे के तमाम सहाफ़ी बाबू भाई के पोस्ट पर खड़े हुए हैं। हम इन लोगों को, इन नापसंदीदा अनासिर को, इन जराइम पेशा अनासिर को, इन भत्ता माफिया को ये पैगाम दे देना चाहते हैं कि अगर आइंदा उन्होंने इस तरह की कोई गलती करने की कोशिश की तो फिर इंशाअल्लाह हम रास्त इक़दाम करने पर मजबूर होंगे। और हम कराची की इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो इन अनासिर को लगाम डाले, इनको गिरफ़्तार करे और इनके खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये एहतजाज रोज़नामा इवनिंग स्पेशल और अब्दुल्ला सलामती के सदर फजल रज़ाक बाबू से इज़हार ये एहतजाज किसी मुतालबे के लिए नहीं है, अभी सिर्फ इज़हार यकजहती है और ज़रूरत पड़ी तो हम ये कदम आगे। नारे तकबीर, कदम बढ़ाओ बाबू भाई, जिंदा है सहाफ़त। अब वो दौर नहीं कि सहाफ़ी हैं, बटे हुए हैं, लेकिन एक जगह जमा नहीं, चाहे वो थोड़े थोड़े हिस्सों में है। ये हमारा शुरू से अलमिया रहा है कि सहाफ़ी बिरादरी एक जगह जमा नहीं है और उसकी कुछ वजूहत ये भी हैं कि आमिल सहाफ़ियों को नज़रअंदाज किया जाता है, जिसकी वजह से दूसरे प्लेटफॉर्म जन्म लेते हैं। फजल रज़ाक बाबू की किरदार कशी करना ऐसा ही है जैसे किसी भी अच्छा लिखने वाले को, किसी भी फर्ज शनास कलमकार को धमकाना। तो मैं समझता हूँ कि अब ये नहीं चलेगा और ना ही हम चलने देंगे। जो भी लोग हैं वो अपनी हरकतों से बाहर आएँ, नहीं तो इससे आगे भी हम जाएंगे और इससे आगे जाएंगे तो नुकसान का अंदेशा है। तो अच्छी बात यह है कि आप अपने कदम पीछे हटाएं और गलत जो इक़दाम हैं उनसे गुरेज करें। अगर कोई सही चीज़ है तो फिर आप सीधा रास्ता इख्तियार करें। ये रास्ता कतई दुरुस्त नहीं है और इसकी हम भरपूर मुलामत करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब तहसील कमाल बैनर के साथ आ जाएंगे ना।
آج کا یہ احتجاج اس بات پر کرتا ہے ایک صاحب کردار شخص عبدالرزاق بابو کے بھی ہم ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. آج اس بات کا اعادہ بھی ہم کر رہے ہیں کہ اگر کسی صحافی پر کوئی ایسا عناصر جو ناپسندیدہ ہو اور وہ ہمیں دھمکیاں دے تو ہم یقیناً اس کا جواب بھی دینا جانتے ہیں, لیکن قانون کو سامنے رکھتے ہوئے انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسے چور اچکے لوگوں کو فوری طور پر لگام دی جائے تاکہ ہم صاحب کردار لوگوں کی عزت کو پامال ہونے سے بچائیں. آج ہم یہ اعادہ پھر کرتے ہیں, ہم عبدالرزاق بابو کے ساتھ ہیں اور دل سے, اور تمام کراچی کے صحافی نیشنل پریس کلب کراچی کے وہ تمام ساتھی آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑا احتجاج کیا جائے گا اگر وہ نہ مانے. اور کان کھول کے سن لو, وہ لوگ جو اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں کیا وہ صحافیوں کو کمزور سمجھتے ہیں؟ کیا وہ ہم لوگوں کو کمزور سمجھتے ہیں؟ ہم کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں. ہم ان کا گریبان پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور انہیں باہر بھی لا سکتے ہیں, لیکن قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ بات کہیے کہ ایسے لوگوں کا فوری طور پر گرفتار کیا جائے. روزانہ میں شہر کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج یہ احتجاج کی کال آئی اور عجیب و غریب کال اس لیے گئی جا سکتی ہے کہ بابو بھائی جو ہیں بڑے نامور اور پرانے سینئر صحافی ہیں اور حقیقی صحافی ہیں, روزانہ اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں اور ایسے حملے کرنے اٹھ کے ان کو دھمکیاں دیں گے, کڑیاں دیں گے تو یقیناً صحافی اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے. صحافی روڈوں پہ نکلیں گے اور جب روڈوں پہ نکلیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایسا انجام ہوگا جو ان کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا. ابھی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ معاملہ جس طریقے سے ہے سمٹ جائے اور ان کی جو ہمارے پاس کالے کمپیوٹروں کی فائلیں پڑی ہوئی ہیں ان فائلوں کو ہم لوگوں کو نہ دکھائیں اور وہ تبھی رہیں تو اچھا ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور یہ احتجاج ہمارا آئندہ بھی جاری رہے گا اگر یہ بات نہیں آئے اپنے ہاتھوں میں سے. السلام علیکم. جیسا کہ کل رات سے یہ جو غازی صاحب بھائی صاحب یہ تھے سوشل میڈیا کے جو بتا رہے ہیں سندھو میں تو کردار کشی کر رہے ہیں عبدالرزاق بھائی کی ہم کرتے ہیں. جیسے آج کل کرنے والے نہیں ہیں, اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ, میدان میں آ جاؤ, ان کے مقابلہ کرو. باقی یہ سوشل میڈیا کے فیکٹر سے کردار کشی کرے ہم مذمت کرتے ہیں. میرے کو جو بھاگنے ہم نہیں دیں گے, آ جاؤ میدان کرو. آج وجہ سے یہاں پر جمع ہوئے وہ ایک ایسے شخص کی کردار کشی کہ جس نے سوائے صحافت سینئر صاحب, لیکن اب لوگ ہوتا ہے اس شخص کے اوپر کچھ پتہ ہی نہیں, جو بلیک میلر ہے, خود ایک مافیا ہے, دنیا جہاں کا مسلمان میں شامل ہے اور اپنے آپ کو بھائی سندھو بنا کر لوگوں کو ڈرا رہا ہے, لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے, جا رہا ہے. کچھ پولیس افسرانوں کو بھی اس شخص نے جو ہے دھمکایا ہے اور ان کو بلیک میل کیا ہے اس طرح کی کوشش حرکتیں کر کے. لیکن یہ ایوننگ اسٹیشن ہے میرے بھائی, اور یہ ایوننگ اسٹیشن کے لوگ ہیں. انشاءاللہ اگر آج کے بعد اب کوئی اس طرح کی حرکت کی گئی اس پورے معاشرے کے اندر تمام لوگوں کے دوستوں کے سامنے ایک بات واضح طور اگر کی گئی تو انشاءاللہ وہ کام تمہارے پیچھے شروع کریں گے اور تمہیں وہاں پہنچائیں گے کہ تمہاری اولادیں بھی جو ہے نا وہ بھی سوچیں گی کہ میرا باپ جو ہے وہ ابھی تک قانون کی گرفت سے چھوٹ کیوں گئی. ہم وہ قانونی کام تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جانے سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایسے بدنما دعووں کو, بد کردار انسانوں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے تاکہ باقی صحافی برادری بھی
میں محفوظ رہیں بس میں تمام سامنے برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ سے تھوڑا سا آپ کریں سنا تو ہے شارٹ کرا رہے ہیں ایسے لمبے ہو جائیں آپ کریں آئیے چلیے اور بھائی آپ بیٹھ جائیں بھائی نعرے لگاؤں گا اس کا جواب دینا آپ نے کچھ نوٹ چاہیے ہمارے ڈال دیں گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قدم بڑھاؤ بابو بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑھاؤ بابو بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں زندہ ہے صحافت زندہ ہے زندہ ہے صحافت زندہ ہے زندہ ہے صحافت زندہ ہے